بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بالحق و اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر. خاندان زہرا پہ بآواز بلندتر صلوات. نبی نے غدیر میں دو کام کیے تھے. ایک تو سب کو پتہ ہے کہ علی کی ولایت کا کام کیا تھا، اور دوسرا جو کام تھا وہ کام یہ تھا کہ جو پیچھے تھے انہیں ساتھ ملایا تھا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو جشن کا ماحول بڑا خوبصورت بن جائے گا. درود پڑھتے ہوئے اگر ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں، بڑی گزارش ہوگی گھر سے یہاں تک آ گئے، یہاں سے یہاں تک آ جائیں بس. اجازت ہے زیدی صاحب؟ اجازت ہے بھائی جان. ہاں، جشن جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے. اور آج تو آمد بھی اس کی ہے کہ جس کی تعریف کیا ہم بیان کریں. میں دو مصروں سے آج کے اپنے اس جشن کا آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد جب تک آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا. سنا ہے قبر میں آتے ہیں علی. ہمارا یہ عقیدہ ہے زیدی صاحب کہ جو بندہ ذکر حسین میں، ذکر علی میں آ کر نہیں بول سکتا وہ پھر قبر میں بھی نہیں بولتا. بھئی تائید فرمائیں گے آپ تھوڑی زبان ہلا کے تو مجھے پتا چلے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے میرے ساتھ ہوں ہاں کر کے اتنا بولنا ہے کہ مجھے اس بات کا اطمینان رہے کہ میرا خطاب علی کے حبداروں سے ہے، سوچ کے بیماروں سے نہیں. بہت مہربانی، شکریہ. سنا ہے قبر میں آتے ہیں علی، پھر تو وہ قبر نہ ہوئی کعبہ ہوا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. درود پڑھ دے آل محمد کے ذات پہ. میں نے جو آپ کے سامنے آیہ مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جو میرا آج کا جشن ہے وہ اسی آیت کے ترجمے پر ہے. اگر اس آیت کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا نا تو میں سمجھوں گا کہ میرا جشن پڑھنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. بھئی اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ہم نے قرآن نازل کیا. بھئی توجہ ہے آپ کی؟ ہم نے قرآن نازل کیا. قبلہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے قرت، ماشاءاللہ اہل علم مجمع میرے سامنے موجود ہے. ایک ہوتی ہے قرت. قرت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. ایک ہوتا ہے قاری. قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا. اور ایک ہوتا ہے قرآن. قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا. میں نے مشکل بات تو نہیں کی آپ سے؟ تو پھر بولیں میرے ساتھ تاکہ مجھے اکیلے پن کا احساس نہ ہو. جشن ہے، میں نے پہلے کہا ہے جشن میں مسکراتے ہوئے اور کھلتے ہوئے اور بولتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں. ہاں بھائی، اللہ کہہ رہے ہم نے، صلوات پڑھ دے آل محمد کی ذات پہ، ہم نے قرآن نازل کیا. قرآن کا مطلب ہے ہم نے پڑھا ہوا قرآن نازل کیا. ہم نے پڑھا ہوا قرآن نازل کیا. ہم نے نازل ہی پڑھا ہوا قرآن کیا. تو میں نے کہا مالک اس کو آنے سے پہلے پڑھا کس نے؟
میں نہیں توجہ آپ نے کرنی ہے. اگر میں محنت کر رہا ہوں تو پھر آپ نے بھی میرے ساتھ بولنا ہے. میرے مزاج سے اکثر لوگ واقف ہے کہ میں خاموش بندے کو جشن میں برداشت نہیں کرتا. مجلس میں تو پھر بھی چل جاتا ہے, لیکن جشن ہو اور وہ بھی امیر کائنات کا جشن ہو اور بندہ یوں کر کے بیٹھا رہے, یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. جملہ سن لیں زیدی صاحب, ایک یا علی جملہ ایک سن لیں. ہمارے مذہب میں ویسے بھی ہاتھ باندھنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے. ہاتھ کھول کے رکھنے ہیں, جشن ہے, جشن تو منانا ہے ہم نے. اگر امیر کائنات کا جشن نہیں منانا تو پھر ہم نے کس کا جشن منانا ہے؟ ہاں بھائی, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا اور نازل پڑھا ہوا قرآن نازل کیا, تو اس کو آنے سے پہلے پڑھا کس نے؟ میں نے سوال کیا کہ آنے سے پہلے پڑھا کس نے؟ تو آواز آئی پڑھ لو قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. اللہ کہہ رہے الرحمن, رحمان نے علم القرآن, قرآن پڑھایا. خلق الانسان, ایک انسان کو, جو عربی لغت سے واقف ہیں وہ میری تائید کریں گے. الانسان, یہاں پر الانسان الف لام انسان کے ساتھ لگا ہے. الانسان, ایک انسان کو پڑھایا, سب انسانوں کو نہیں. بھائی نہیں جاگنا ہے میرے ساتھ, میں محنت کر رہا ہوں تو آپ نے بھی میرے ساتھ بولنا ہے. اللہ کہہ رہے الانسان, ایک انسان کو قرآن پڑھایا, ایک انسان کو قرآن پڑھایا. پھر آگے اللہ نے کہا والشمس, پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. سنو دنیا والو, جسے میں نے قرآن پڑھایا اسے میں نے پہلے خلق کیا, سورج بعد میں خلق کیا. جسے میں نے قرآن پڑھایا اسے میں نے پہلے خلق کیا, سورج کو میں نے بعد میں خلق کیا, چاند کو میں نے بعد میں خلق کیا, اسے میں نے پہلے خلق کیا, سورج کو میں نے بعد میں خلق کیا, اسے میں نے پہلے خلق کیا. بھئی جاگنا, ذہنوں کو بیدار کرنا اور نقوی کا پہلا جملہ وصول کرنا. اسے میں نے پہلے خلق کیا, چاند کو میں نے بعد میں خلق کیا, سورج کو میں نے بعد میں خلق کیا, زمین کو میں نے بعد میں خلق کیا, درختوں کو میں نے بعد میں خلق کیا. تو میں نے کہا مالک تو نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو خلق کیا اور انہیں تو نے قرآن پڑھا دیا. آواز آئی نہیں, ولا تقربا هذه الشجرہ. جب ہم نے آدم کو خلق کیا تو ہم نے آدم سے کہا خبردار اس درخت کے قریب مت جانا. تو ثابت ہوا درخت پہلے تھا, آدم بعد میں تھا. درخت پہلے تھا, آدم بعد میں تھا. ہاتھ اٹھا کے آپ اپنی گواہی, اپنی پاکیزگی کی گواہی دیں گے. میں بول کے, میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان بولا کرو تاکہ پہچانے جاؤ. میں بول کے اپنی گواہی دے رہا ہوں پہچان کی, آپ نے اپنی گواہی کروانی ہے. بھائی آدم کو جب پیدا کیا کہا درخت کے قریب نہیں جانا, مطلب ثابت ہوا درخت پہلے تھا, آدم بعد میں تھا. درخت پہلے تھا, آدم بعد میں تھا. میں نے کہا مالک یہ کون ہے جسے تو نے قرآن پڑھایا؟ آواز آئی پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ وہ ہے جسے ہم نے کائنات کے سینٹر میں اتارا. یہ وہ ہے جسے ہم نے کائنات کے سینٹر میں اتارا. یہ وہ ہے جسے ہم نے کائنات کے سینٹر میں اتارا. اب رکھو جغرافیہ کے علماء کے سروں پر قرآن اور ان سے پوچھو کہ کعبہ کہ کائنات کا سینٹر کیا ہے, کائنات کا سینٹر کیا ہے. تمام جغرافیہ کے علماء نے کہا کہ کائنات کا سینٹر ہے خانہ خدا. کائنات کا سینٹر ہے, کائنات کا سینٹر ہے. جلدی سے حیدری نعرہ تو اب لگے گا, نتیجہ تو میں نے اپنی گفتگو کا اب دینا ہے. کائنات کا سینٹر کیا ہے؟ خانہ خدا. کائنات کا سینٹر ہے خانہ کعبہ. تو پھر نقوی جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے. ایک انسان وہ ہے جسے آنے سے پہلے قرآن پڑھا دیا, اور ایک انسان وہ ہے کہ جسے کائنات کے سینٹر میں اتارا. تو پھر جملہ کہہ دوں, خانہ خدا میں آنے والے اور ہوتے ہیں, مکہ کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والے اور. بہت مہربانی, میں شکر گزار آپ کو, میں شکر گزار, بہت مہربانی. ثابت ہوا کہ خانہ خدا میں آنے والے اور ہوتے ہیں, مکہ کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والے اور ہوتے ہیں. میں نے کہا مالک کہ یہ کون ہے جسے تو نے آنے سے پہلے قرآن پڑھا دیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ جشن کا لطف آ رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا جشن منائے جاتے ہیں, جشن پڑھے نہیں جاتے. آپ میرے ساتھ بولیں گے تو جشن ہوگا. مالک یہ کون ہے
جسے تو نے پہلے قرآن پڑھا دیا, آواز آئی پھر پڑھ قرآن. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, حدیث تو پڑھ ہی نہیں رہا میں, جبکہ زیدی صاحب مجھے حدیث پڑھنی چاہیے, کیونکہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کافی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, آپ نے توجہ نہیں, میں نے تھوڑی کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, تو جنہوں نے کہا تھا وہ ان کے لیے قرآن کافی ہوگا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. اور ویسے بھی میرا جو ہے وہ منشور ہی یہی ہے کہ جب بھی میں ممبر پہ آؤں تو میں قرآن کی آیتیں پڑھوں, جھوٹوں کی روایتیں نہ پڑھوں. میں قرآن کی آیتیں پڑھوں, جھوٹوں کی روایتیں نہ پڑھوں, تاکہ یہ جو سامنے میرے نوجوان, میرے بھائی, میرے بزرگ آئے ہوئے ہیں نا, جب یہ یہاں سے اٹھ کے جائیں نا تو قرآن کی آیتیں لے کے جائیں, جھوٹوں کی روایتیں نہ لے کے جائیں. بھائی پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. بات انسان پہ ہی ہے, انسان سے بات باہر نہیں نکلی. یومئذ تحدث اخبارها, کہ جب زمین اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین زور سے ہلائی جائے گی, جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا. وقال الانسان ما لها, وقال الانسان ما لها, تو ایک انسان کہے گا زمین کو جھنجھوڑ کے, ڈانٹے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, رک جا, زمین رک جائے گی. زمین کو جھنجھوڑے گا اور کہے گا زمین رک جا, زمین رک جائے گی. تو میں نے کہا مالک کیا آدم زمین کو ڈانٹے گا؟ بھائی مشکل بات تو نہیں کر رہا میں, کیا آدم زمین کو ڈانٹے گا, کیا ابراہیم زمین کو ڈانٹے گا, کیا موسیٰ و عیسیٰ زمین کو ڈانٹیں گے, کیا یعقوب زمین کو ڈانٹے گا, کیا ابراہیم زمین کو ڈانٹے گا, کیا اسماعیل زمین کو ڈانٹے گا؟ آواز توحید آئی نہیں. میں نے کہا مالک کیوں؟ کہا خالقہ من تراب, یہ سب پیدا ہوئے ہیں مٹی سے, یہ سب پیدا ہوئے ہیں مٹی سے, یہ سب پیدا ہوئے ہیں مٹی سے, یہ سب پیدا ہوئے ہیں مٹی سے. یہ زمین کو نہیں ڈانٹ سکتے, آدم زمین کو نہیں ڈانٹ سکتا, نوح زمین کو نہیں ڈانٹ سکتا, ابراہیم زمین کو نہیں ڈانٹ سکتا, موسیٰ و عیسیٰ زمین کو نہیں ڈانٹ سکتے. میں نے کہا مالک کیوں نہیں ڈانٹ سکتے؟ کہا اس لیے نہیں ڈانٹ سکتے, یہ سب ہیں دھرتی کے بیٹے, یہ سب ہیں دھرتی کے بیٹے, اور بیٹے پر واجب ہے کہ ماں کا احترام کرے, نہ کہ ماں کو ڈانٹے. تو پھر میں جملہ کہہ دوں, لاؤ کسی ابو تراب کو جو تراب کو ڈانٹے, لاؤ کسی ابو تراب کو. بھئی یوں نعرہ نہیں ہوگا, مل کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری, حیدری. کون ہے وہ انسان؟ بات جہاں پہ تھی, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سورج کو بعد میں خلق کیا, اس انسان کو پہلے خلق کیا. آگے میں نے درود پڑھ دیں آل محمد کی ذات پہ. ٹھیک ہے, بھائی اجازت ہے پڑھا جائے؟ میں پھر چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ. میں بس ایک آخری اپنے 2 جملے اپنے نتیجے کے آج کے جشن کے, تاکہ ہمارا بھی اس فہرست میں نام اسی طرح لکھا جائے کہ جس طرح یوسف کے خریداروں میں بڑھیا نے اپنا نام لکھوایا تھا. اچھا, واہ واہ واہ, کیا کہنے قبلہ. آج کے دن تو مسکرانا بھی عبادت ہے. اچھا بھائی, بات تھی کہ ہم نے سورج کو بعد میں بنایا, اس انسان کو پہلے بنایا. پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا میں نے کائنات کو بعد میں بنایا, اس انسان کو پہلے بنایا. پھر آگے اللہ نے اپنا انداز بدل دیا سورت میں. اللہ کہہ رہا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخر لکم بامری ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. اللہ کہہ رہے دن تو لے لے, رات تو لے لے, سورج تو لے لے, چاند تو لے لے, سیارے تو لے لے, کائنات تو لے لے, لیکن والنجوم مسخر لکم بامری, ستاروں کو میں نے اپنے کنٹرول میں رکھا.
بھائی روایت تو میں پڑھ نہیں رہا، اب تو قرآن پہ بولنے والا مجمع میرے سامنے موجود ہے، اہل بصیرت کا مجمع میرے سامنے موجود ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے سورج میں نے تیرے لیے بنایا، چاند میں نے تیرے لیے بنایا، دن میں نے تیرے لیے بنائی، رات میں نے تیرے لیے بنایا، کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن والنجوم مسخرۃ لکم بامری، ستاروں کو میں نے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ میں نے کہا مالک جب سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا ہے تو ستارے بھی ہمیں دے دے، ستاروں کو تو نے اپنے کنٹرول میں کیوں رکھا؟ بھائی ذہنوں کو بیدار کرو اور نقوی کا جملہ وصول کرو۔ میں نے کہا مالک ستاروں کو اپنے کنٹرول میں کیوں رکھا؟ کہا ستاروں کو اپنے کنٹرول میں اس لیے رکھا کہ اگر ایک دن ستارہ کمی بن کے علی کے دروازے پہ آئے تو تمہاری مرضی نہیں ہماری مرضی کے ساتھ۔ بہت شکر گزار، میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ اور میرے پاس آیتیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے، میرے پاس آیتیں زیادہ ہیں۔ جب وقت کم ہونا تو خطیب اہل بیت محمد عباس رضوی صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں کہ وقت مختصر ہے اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ وقت ہوتا بھی مختصر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت چاہے آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری بندے کی موت کی آخری ہچکی تک بھی مل جائے تو علی کی نالین کے تلوے سے اڑتے ہوئے خاک کے ایک ذرے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار، میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ وقت جتنا بھی مل جائے علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی آگے، بھائی جلدی سے ایک آیت، بھائی توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے، ایک آیت مجھ سے اور سن لیں، اس کے بعد نتیجہ اور یا علی زندگی باقی ملاقات باقی۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے والشمس، پھر اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے، میں نے حدیث تو کوئی نہیں پڑھی ابھی تک، بہت مہربانی شکریہ بھائی آپ بھی بول پڑے، حدیث تو نہیں میں نے پڑھی ابھی تک۔ پھر قرآن، بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز الحکیم۔ یہ جو سورج دوڑے چلا جا رہا ہے نا، یہ جو سورج بھاگے، یہ جملہ میں آپ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ یہاں سے یہ محسن بھائی سے لے کے وہ آخری بندے تک، بے شک مجھے چہرہ نظر نہیں آ رہا لیکن جملہ میں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے یہ جو سورج دوڑے چلا جا رہا ہے نا اور یہ جو سورج بھاگے چلا جا رہا ہے، اس کی تقدیر ہم نے بنائی۔ بھائی بولیں اس کی تقدیر ہم نے بنائی۔ تو میں نے مالک کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، میں نے کہا یا اللہ اس کی تقدیر ہے کیا؟ کہا یہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یعنی سورج کا مقدر یہ ہوا کہ یہ مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو جائے، سورج کا مقدر یہ ہوا مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو جائے۔ بھائی اب میں کیا کروں؟ میں نے تاریخ میں ایک جگہ پڑھ لیا، میرے مولا نے، تمہارے مولا نے، میرے آقا نے، تمہارے آقا نے، میرے مشکل کشا نے، تمہارے مشکل کشا نے سورج کو ایک دن اپنی انگلی کے اشارے سے مغرب سے نکالا، مغرب میں غروب کر دیا، مغرب سے نکالا، مغرب میں غروب کر دیا۔ تو علی نے سورج کی تقدیر نہیں پلٹی بلکہ سورج کا مقدر پلٹ دیا، علی نے سورج کی تقدیر پلٹ دی۔ تو جملہ اپنے ذہنوں میں باندھ کے لے جاؤ، نقوی کو بھول جانا، جملہ نہ بھولنا۔ جو علی سورج کی تقدیر بدل سکتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے مقدر نہیں بدل سکتا۔ میں شکر گزار، آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، حالانکہ آیتیں میرے پاس ابھی بھی بہت موجود ہے لیکن وقت کم ہے۔ بھائی آخری جملہ، بہت مہربانی شکریہ، میں شکر گزار۔ آخری جملہ، اتنے جو فضائل پڑھے علی کے ہم نے قرآن سے، میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے حدیث ایک نہیں پڑھی ابھی تک، نہیں پڑھی میں نے قرآن سے پڑھے علی کے فضائل۔ یہ قرآن کی علی سے فضائل پڑھ رہے ہو تب کہ علی قرآن کا رشتہ کیا ہے؟ سوال ہو جاتے ہیں نا۔ بہت مہربانی، شکر گزار میں آپ کا جنہوں نے اشارہ سمجھ لیا میرا، میں آپ کو داد دیتا ہوں اس کی۔ بھائی سوال ہو جاتے ہیں نا کہ علی اور قرآن کا رشتہ کیا؟ میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، نبی سے پوچھ لو، اب حدیث پڑھوں گا میں۔ بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، نبی سے پوچھ لو۔ میرے نبی نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بھئی توجہ ہے، میں آخری جملہ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا پھر اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو جائے زیدی صاحب، ہاں وہ میں دیکھتا ہوں وہ زیادہ دیر خاموش رہتا ہے یا زیادہ دیر میں بولتا ہوں۔ بھئی اللہ نے کہا، نبی نے کہہ رہا ہے میرا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔
بھائی جملہ میرا آخری ہے، ذہنوں کو بیدار کرو، جملہ سنو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تھوڑی وضاحت بھی اس کی کر دیں تاکہ مومنین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، مومنین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو علی کے شیعوں سر بلند کرو، فخر کرو اپنے آپ پہ کہ تم علی کے شیعہ ہو، اور جملہ نقوی کا وصول کرو۔ بھائی اللہ میرے نبی نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، میں نے دونوں ہاتھ باندھے، میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی سی وضاحت بھی اس کی کر دیں کہ کیسے علی قرآن کے ساتھ ہے، کیسے قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آواز جناب رسول خدائی، قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے، قرآن کلام اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، قرآن شریعت مصطفیٰ ہے، علی امام مرتضیٰ ہے، قرآن کی منزلت بلند ہے، علی کی مرتبت بلند ہے، قرآن کی عزت بلند ہے، علی کی عظمت بلند ہے۔ جو قرآن کا بیان ہے وہ علی کا فرمان ہے، قرآن کل اسلام ہے، علی کل ایمان ہے، قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ ضد ہے تمہارے ساتھ، بولو گے تو چھوڑوں گا۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن دپاچہ ہے، علی تفصیل ہے، قرآن فہم ہے، علی تفہیم ہے، قرآن آغاز ہے، علی تکمیل ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ محمد ہے، علی وسیع محمد ہے، قرآن میں سورہ فاتح ہے، علی فاتح عالم ہے، قرآن میں سورہ انعام ہے، علی انعام قدرت ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے، قرآن میں سورہ منافقون ہے، علی قاتل المنافقون ہے، قرآن میں سورہ محمد ہے، علی وسیع محمد ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے، قرآن جسم ہے، علی روح ہے، قرآن کشتی ہے، علی نوح ہے، قرآن تنزیل ہے، علی تعبیر ہے، قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن صبر ہے، علی صابر ہے، قرآن شکر ہے، علی شاکر ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن صبر ہے، قرآن صبر ہے، جملہ نعرے تو اب لگیں گے۔ قرآن صبر ہے، علی صبر ہے، قرآن شکر ہے، علی شاکر ہے، قرآن حاجت ہے۔ بھائی ایک منٹ، خدا رہا ایک منٹ، بھائی جان ایک منٹ، ابھی ٹافیاں نہ پھینکیے گا۔ قرآن صبر ہے، علی صابر ہے، قرآن شکر ہے، علی شاکر ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ تو پھر میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، وہی ہے جو دل سے پڑھو، زبان سے نہیں، پتہ چلے گا ولی ہی جلی کا شاکر ہے۔ علی کے ذکر سے روکا نہ کر ہمیں واعظ، خدا کو روک، خدا بھی علی کا ذاکر ہے۔ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔